السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریویژن سیشن نمبر 4 ہے اور آج ہم نے ریوائز کرنا ہے مرکب اضافی کو۔ سینٹنسز ہم نے پڑھ لیے ہیں، ہم ان کو دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں اور 3 ٹائپس جو ہے ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ جملہ اسمیہ ڈسکس ہو گیا ہے، مرکب اشاری بھی ریوائز ہو گیا ہے اور مرکب توصیفی بھی ریوائز ہو گیا ہے۔ آج ہم نے مرکب اضافی کو ریوائز کرنا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 4 اقسام ہیں مرکب ناقص کی، جن میں سے 2 ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، تیسری آج ہم ریوائز کریں گے اور اس سے اگلے دن ہم چوتھی کو ریوائز کر لیں گے اور پھر نیکسٹ موو آن کریں گے۔ آج ہم نے مرکب اضافی کو ڈسکس کرنا ہے۔ ایز ڈسکس پریویسلی، مرکب اضافی جو ہے مرکب ناقص کی 3rd ٹائپ ہے۔ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مرکب اضافی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا سینٹینس سٹرکچر کیا ہے، یہ مرکب ناقص کی ٹائپ میں کس طرح آتا ہے اور کیوں آتا ہے، وہ سارا سمجھتے ہیں۔ اچھا، مرکب اضافی جو ہے، اضافی لفظ نکلا ہے اضافت سے۔ ایک تو اردو والا اضافی ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا یا فضول، وہ نہیں، یہ اضافی عربی والا اضافی ہے، یہ اس کا لفظ اضافت سے نکلا ہے۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا ریلیشن، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی یعنی کہ ایسا مرکب ناقص جس میں تعلق بیان ہو، کس کے درمیان، 2 اسماء کے درمیان، ایسا مرکب ناقص مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مرکب اضافی کون سا مرکب ہوتا ہے، جس میں 2 اسماء کے درمیان ریلیشن کو ڈسکس کیا جائے، ایسے مرکب ناقص کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، رسول اللہ، 2 مفرد ہیں، 2 اسماء ہیں۔ اب رسول اللہ، رسول اور اللہ میں کیا ریلیشن ہے کہ اللہ کا رسول۔ اب یہاں سے 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جو پہلا اسم ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے دوسرے اسم کے ساتھ، پہلا جو اسم ہے وہ دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو اسم ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم ان کے نام یہاں سے بنا دیتے ہیں۔ ایک کو رکھ دیتے ہیں مضاف، جو کہ پہلا اسم ہے اس کو ہم مضاف کہہ دیتے ہیں۔ مضاف کا مطلب ہوتا ہے جو اسم یا جو لفظ ریلیٹ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، جو اسم ریلیٹ کیا جا رہا ہو ہم اس کو مضاف کہتے ہیں۔ تو مضاف فرسٹ پارٹ ہو گیا، سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ الیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، آگے مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کی طرف ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اوکے، یعنی کہ رسول کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کا رسول، اوکے۔ کچھ ایگزامپلز ہم کرتے ہیں، پھر ان کے رولز کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے رولز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں فرام دا پریویس سینٹینس اسٹرکچر وی ہیو ڈسکسڈ، تو ان کو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹلی اینالائز کریں گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ مضاف الیہ اور کتاب مضاف۔ قلم عائشہ، عائشہ کا قلم، پین آف عائشہ۔ ساعۃ فاطمہ، فاطمہ کی گھڑی، ساعہ ہوتی ہے گھڑی۔ بیت المسلمی، بیت المسلمی مسلمان کا گھر۔ اب بیت جو ہے مضاف ہے اور مسلمان جو ہے مضاف الیہ ہے، تو مسلمان کا گھر۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو
مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقو، اور تفرقے میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ساعت فاطمہ، فاطمہ کی گھڑی، قول حق، قول حق، حق کی بات، انہار الجنتی، جنت کی نہریں، انہار جو ہے نہر کی جمع مکسر ہے، رب السماوات، آسمانوں کا رب، آسمانوں کا پالنے والا۔ اچھا، ان سینٹینس اسٹرکچرز کو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اور چیزیں بھی ہمارے دماغ میں آتی ہیں جو پچھلے سینٹینس ہم نے پڑھے تھے ان سے ریلیٹڈ، کہ ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں لحاظ سے نا مطابقت ہوتی ہے، کہ پہلا معرفہ ہو تو دوسرا معرفہ ہوتا ہے، پہلا مرفوع ہو تو دوسرا بھی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پہلا اسم نکرہ ہے تو دوسرا معرفہ ہو گیا ہے، پہلا مرفوع ہے تو دوسرا مجرور ہے، تو ان میں کوئی آپس میں اس طرح ریلیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کا آپس میں اعراب ایک جیسا ہوگا یا وسعت ایک جیسی ہوگی تب جا کے یہ آپس میں ریلیٹ کر پائیں گے، ایسا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رولز ہم ابھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کچھ باتیں پہلے آپ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ان دونوں کو آپس میں ریلیٹ کرنے کے لیے ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں معرفہ ہوں گے، دونوں نکرہ ہوں گے، دونوں مرفوع ہوں گے یا دونوں منصوب ہوں گے، ایسا کوئی رول نہیں ہے۔ پہلا واحد ہو سکتا ہے، دوسرا جمع ہو سکتا ہے، پہلا جمع ہو سکتا ہے، دوسرا واحد ہو سکتا ہے، پہلا مذکر دوسرا مؤنث، یعنی کہ مضاف مذکر ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مضاف نکرہ ہو سکتا ہے، مضاف الیہ معرفہ ہو سکتا ہے، مضاف معرفہ ہو سکتا ہے، مضاف الیہ نکرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا کنفرم رول نہیں ہے کہ پہلا نکرہ دوسرا بھی نکرہ، پہلا معرفہ تو دوسرا بھی معرفہ۔ اب ان کے رولز کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رولز کیا ہیں۔ پہلے رولز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی ایگزامپلس کرتے ہیں۔ اچھا، مضاف کے قواعد کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان دونوں کے الگ الگ رولز ہیں، باقی ہم نے جو پہلے پڑھ لیے ہیں وہ ان کے سیم رول سے دونوں کے لیے، جملہ اسمیہ کو چھوڑ کے خالی اس میں پہلا معرفہ تھا دوسرا نکرہ تھا، باقی سیم رولز تھے۔ یہاں پہ یہ رول ہے کہ مضاف کے الگ قواعد ہیں، اس کے الگ قوانین ہیں، اور مضاف الیہ کے الگ رولز ہیں۔ اگر ان کے الگ الگ رولز ان پر فالو ہو رہے ہیں تو یہ کمبائن ہو کے مرکب اضافی بنا دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں مضاف کے قواعد، یعنی کہ فرسٹ پارٹ آف مرکب اضافی۔ تو مضاف کے تقریباً 3 رولز ہیں۔ 3 رولز کون سے ہیں؟ پہلا رول یہ ہے کہ اسم معرفہ اگر آئے گا نا تو جو الف لام والا اسم معرفہ ہے وہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ مضاف میں ہم نے ابھی تک 5 کیٹیگریز پڑھی ہیں نا اسم معرفہ کی، تو اس میں جو معرف باللام ہے وہ نہیں آ سکتا، باقی جو 4 معرفہ کی قسم ہیں وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الف لام والا اسم نہیں آ سکتا، یعنی کہ یہاں پہ الولد نہیں آ سکتا، ولد آ سکتا ہے، الولد نہیں آ سکتا، اور یہاں پہ البنت نہیں آ سکتا، بنت آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا رول، تنوین نہیں آ سکتی۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین جو مذکر اور واحد مذکر مؤنث اور جمع مکسر کے اینڈ پہ جو 2 پیش 2 زبر الف اور 2 زیر آتے ہیں ان کو ہم اعراب اور تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اینڈ پہ کوئی پیش زبر زیر ہوگی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب اگر ایک لفظ ہے نا کتابن، تو کتابن مرفوع ہے، تو جو اینڈ پہ 2 پیش ہے نا ان میں سے
ایک پیش کو ہم ہٹا دیں گے، کتابو رہ جائے گا. اگر کتاب بن ہے تو کتابی رہ جائے گا. صحیح ہو گیا؟ رول کلیئر ہو گیا ہے کہ جو تنوین ہے اعراب کی، تنوین ہٹ جائے گی لیکن اس کی نشانی کے لیے ایک زبر، ایک پیش یا ایک زیر باقی رہے گی. کچھ ہم جمع مکسر کی ایگزامپلز لے لیتے ہیں. انہارن، انہارن اب مرفوع ہے. اب تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ یہ مرفوع ہے اور یہ رول بھی ہے کہ تنوین بھی ہٹانی ہے، تو ہم دو پیش میں سے ایک پیش ریموو کر دیں گے، یعنی کہ انہارو رہ جائے گا. اوکے، یہ تھا دوسرا رول. اب تیسرا رول یہ ہے کہ جو مثنیٰ اور جمع ہیں، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، جن کے اینڈ پہ نون آتا ہے، یعنی کہ اگر مثنیٰ کے اینڈ پہ آواز آتی ہے نا، دو آوازیں آتی ہیں، مرفوع کے لیے آنی اور منصوب اور مجرور کے لیے عینی. اسی طرح جمع سالم مذکر کے لیے بھی دو آوازیں آتی ہیں، مرفوع کے لیے اونا اور منصوب اور مجرور کے لیے اینا کی آواز آتی ہے. اگزامپل لے لیتے ہیں ایک. مسلم، اب مسلم واحد ہے تو مسلم کا مثنیٰ بنتا ہے مسلمانی اور مسلمینی. اسی طرح اس کے جمع سالم مذکر بنے گا مسلمون اور مسلمین. تو رول یہ ہے کہ آنی، عینی اور اونا اور اینا کے اینڈ پہ ایک چیز کامن ہے کہ نون آ رہا ہے. تو جو اینڈ پہ نون آ رہا ہے اس نون کو ہم نے ریموو کر دینا ہے. اس کی جگہ کچھ لگانا نہیں ہے، خالی نون کو ریموو کر دینا ہے. نون کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ بھی ریموو ہو جائے گی. اب فار ایگزامپل مثنیٰ میں اگر مسلمانی ہے تو نون زیر نہیں اگر ریموو ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا؟ مسلمہ. اسی طرح اگر مسلمینی ہے تو نون زیر نہیں ریموو ہوگا تو مسلمی رہ جائے گا. جمع سالم مذکر میں اگر مسلمون ہے تو نون زبر نا ریموو ہوگا تو مسلموں رہ جائے گا. اور اگر مسلمین ہے، منصوب فارم ہے جمع سالم مذکر کی یا مجرور فارم ہے، تو نون زبر نا ریموو کریں گے تو مسلمی رہ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو تین رولز ہیں، ان تین رولز کا مضاف الیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں. وہ رول کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ کلیئر کر لیں، یہ بالکل کہیں پہ لکھ لیں، بڑا سا لکھ کے نا اپنے سامنے رکھ لیں کہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ مضاف کے جو رول ہیں یہ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مضاف کے رولز مضاف الیہ پہ بھی لگیں گے. مضاف کے رولز کا مضاف الیہ کے رول سے کوئی تعلق نہیں ہے، بائیکاٹ ہے دونوں کا آپس میں، آپ یہ سمجھ لیں. اب چلتے ہیں مضاف الیہ کے رولز کی طرف. مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ بس مضاف الیہ بے شک اس کے اینڈ پہ تنوین آئے، بے شک الف لام آئے، بے شک نون کی آواز آئے، جو کچھ بھی آئے، ہونا مجرور چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو آواز مرضی ہے آ جائے، بے شک اینڈ پہ تنوین آ جائے، بے شک اینڈ پہ الف لام سٹارٹ میں الف لام آ جائے، یا جمع سالم مذکر میں اور مثنیٰ میں نون بھی اینڈ پہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہونا اس کو مجرور چاہیے، مجرور فارم میں. اب مجرور فارمز کیا ہیں ان کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جو واحد مذکر کی اور مؤنث کی تین فارمز ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، وہ یہ ہیں. فار ایگزامپل ہم مسلم لفظ لے لیتے ہیں. مسلمن یہ مرفوع ہے، مسلمن یہ منصوب ہے، مسلمن جو ہے مجرور ہے. یعنی کہ یہاں پہ مسلمن اور مسلمن نہیں آ سکتا، صرف مسلمن آئے گا. مسلمن مجرور فارم ہے تو مجرور فارم یہاں پہ آئے گی. اوکے، اب چلتے ہیں واحد مؤنث کی طرف. مسلمہ، مسلمتن مرفوع فارم، مسلمتن منصوب فارم، مسلمتن جو ہے وہ مجرور فارم ہے. تو یہاں پہ
مسلمتن آئے گی۔ اس طرح جو غیر منصرف اسماء ہیں، مطلب جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں، یعنی کہ عائشہ، زینب، ان کی جو 3 فارمز بنتی ہیں وہ بنتی ہیں عائشہ تو مرفوع کے لیے، عائشہ تا منصوب کے لیے، اور عائشہ تا ہی مجرور کے لیے۔ تو عائشہ تا جو ہے وہ مضاف الیہ کے اندر آئے گی، عائشہ تو والی آواز اس کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ ہو گئے غیر منصرف اسماء۔ باقی جو مبنی اسماء ہم نے پڑھے تھے وہ تو تینوں فارم سیم ہوتی ہیں، وہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اب مثنیٰ کی 2 آوازیں ہیں، آنی اور عینی۔ مسلم سے بنے گا مسلمانی اور مسلمینی۔ مسلمانی جو ہے وہ مرفوع فارم ہے، وہ تو بالکل کٹ ہو گئی۔ جو مسلمینی کی آواز ہے نا وہ آئے گی۔ اب یہاں پہ نون کٹ نہیں ہوگا، یہاں پہ مسلمینی پورا آئے گا، لیکن مجرور فارم میں مسلمینی۔ اسی طرح جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا کی آوازیں آتی ہیں، مسلم سے مسلمونا اور مسلمین۔ جو مسلمونا ہے وہ مرفوع فارم ہے، وہ تو نہیں آئے گی۔ مسلمینہ مجرور فارم ہے اور منصوب فارم ہے، تو یہاں پہ اگر لگے گی تو وہ مجرور فارم ہوگی مسلمینہ۔ اسی طرح جمع سالم مؤنث کے اینڈ پہ آتن، آتن اور آتن کی آواز آتی ہے، آتن مرفوع کے لیے اور آتن منصوب اور مجرور کے لیے۔ تو یہاں پہ مسلم سے مسلماتن، اگر پیچھے الف لام لگا ہوا ہے تو المسلماتی، کیونکہ الف لام لگے تو ایک تنوین ہٹ جاتی ہے۔ پیچھے کون سا رہے گا؟ جمع مکسر رہے گا۔ جمع مکسر کے لیے انہار کی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ انہارن جو ہے مرفوع ہے، انہارن جو ہے منصوب ہے، انہارن جو ہے وہ مجرور ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو جمع مکسر ہے اور واحد مذکر ہے ان کے اعراب سیم ہوتے ہیں، ان کے اینڈ پہ ان اور ان اور ان ہی آتا ہے مرفوع، منصوب اور مجرور فارم میں۔ ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے، وہ ہے مجرور، جو بھی اسم آئے گا مجرور استعمال ہوگا۔ اب ان کی اگزامپلس کرتے ہیں اور ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ اگزامپلس لکھی ہیں، یہاں پہ میں نے مکس کر دی ہے۔ یہاں پہ جملہ اسمیہ بھی ہے، یہاں پہ مرکب اضافی بھی ہے، اور بھی سینٹینس ہیں۔ اوکے، تو آپ نے پہچاننے ہیں کہ کون سا مرکب اضافی ہے اور کون سا مرکب اضافی نہیں ہے۔ القول حق، القول حق، اگر ہم نے القول کو مضاف بنانا ہے تو الف لام تو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ مضاف نہیں بن سکتا، تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب ساعتی زینب، ساعتی کی چلو نیچے ایک زیر ہے، ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف بن گیا۔ زینب تو مرفوع ہے، تو یہ مضاف الیہ تو بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے اور وہ پکا رول ہے کہ وہ مضاف الیہ جو ہے مجرور ہو، تو یہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا، یہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ مسلمو مکہ تا، اچھا مسلمو جو لفظ ہے اس کے اینڈ پہ ایک پیش ہے، یعنی کہ مرفوع ہے اور مضاف بن رہا ہے، مضاف تو یہ بن گیا، ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہے۔ مکہ تا 3 فارم کی کیا بنتی ہے؟ مکتو، مکتا اور مکتا، یعنی کہ یہ مجرور فارم میں آیا ہے، تو یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے، تو یہ بن گیا ہمارا مرکب اضافی، مکہ کا کوئی مسلمان۔ اوکے ہو گیا۔ مسلمانی مکہ تا، مسلمانی، اچھا ہم نے کیا کیا رول دیکھنا ہے؟ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف بن سکتا ہے؟ نہیں، مضاف نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مثنیٰ فارم میں ہے، اور مثنیٰ فارم میں ہم نے رول پڑھا ہے کہ نون نہیں آئے گا، مسلمانی نون ہٹائیں گے، مسلمہ مکہ تا آنا چاہیے، تو یہ مضاف نہیں بن سکتا، یہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ مسلمہ مکہ تا،
یہ مرکب اضافی ہے۔ مسلمی مکہ تھا، یہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ دونوں آوازیں ہیں، مسلمہ، مسلمی، مسلمو اور مسلمی جمع کے لیے۔ تو یہاں پہ تو منصوب، مجرور، مرفوع فارم تینوں آ سکتی ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے، یہ مجرور ہے تو یہ بن گیا مرکب اضافی۔ المسلمانی مکہ تھا، یہ تو سرے سے ہی نہیں بن رہا کیونکہ الف لام لگ گیا تو یہ تو مرکب اضافی بن ہی نہیں سکتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس کے اینڈ پہ نون زرنی آ گیا، تو نون تو آ ہی نہیں سکتا مثنیٰ و جمع میں، تو یہ کہیں سے بھی مرکب اضافی نہیں ہے۔ ہوپ اٹ کلیئرز مائی پوائنٹ۔ کچھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، مفتاح باب، مفتاح نکلا ہے فتح سے، یعنی کہ مفتاح کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں کھلنا، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ آغاز اور فتح جو ہوتا ہے وہ کھلنا، تو مفتاح چابی، کھولنے کے لیے، چابی تالا کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، اس لیے مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ مفتاح باب، باب ہوتا ہے دروازہ۔ اب دیکھیں گے کون سا مرکب ہے۔ مفتاح، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ بن گیا مرفوع مضاف۔ مفتاح چابی، بابن، اچھا بابن کی 3 فارمز کیا بنتی ہیں، بابن، بابن اور بابن، چلو یہ مجرور ہے، تو یہ ہمارا بن گیا مرکب اضافی، دروازے کی چابی۔ بابی بیتن، بابی بیتن، یہ بھی مرکب اضافی بن گیا، گھر کا دروازہ۔ قلم المعلمی، اچھا قلم، الف لام نہیں ہے اور ایک پیش ہے یعنی کہ تنوین بھی نہیں ہے، تو قلم مضاف بن گیا۔ المعلمی، اچھا الف لام لگا ہوا ہے تو کیا یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ مضاف الیہ کا تو ایک ہی رول ہے کہ اس نے تو صرف مجرور ہونا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ مجرور ہے تو بس یہ مضاف الیہ ہے۔ معلم کی 3 فارمز بنائیں گے، معلمو، معلمہ، معلمی، تو یہ مجرور ہے۔ قلم المعلمی، اس معلم کا قلم یا اس معلم کا پین، تو یہ بھی ہمارا مرکب اضافی بن گیا، اور مرکب اضافی بھی کون سا؟ مرفوع مرکب اضافی۔ مجھے کیسے پتہ چلا کہ مرفوع ہے؟ اس کے اینڈ پہ ایک پیش ہے، تو ایک پیش انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ مرفوع فارم ہے واحد کی، تو معلم کا پین مرفوع فارم ہے۔ کتاب الطالبی، اب آپ دیکھتے جائیں میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں، یہ بھی مرکب اضافی ہے، یہ مجرور فارم ہے اور یہ مرفوع ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو اس طالب کی کتاب۔ بیت عمر، عمر اب غیر منصرف اسم ہے تو اس کی 3 فارمز بنے گی، عمرو، عمارا اور عمارا۔ بیتا تنوین نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو عمر کا گھر بھی مرکب اضافی ہے۔ بیت المسلمی، اچھا اب بیتا ہے، نون زیر نی نہیں ہے تو یہ مثنیٰ کے اعتبار سے مضاف بن گیا۔ المسلمی منصوب مجرور ہے، تو اس مسلمان کے 2 گھر۔ اب دیکھیں یہ مثنیٰ آ رہا ہے اور یہاں پہ واحد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے دونوں رولز الگ الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں۔ کتابی طالبینی، کتابی، کتابی سے کیا انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ مثنیٰ ہے، کتابینی، نون زیرنی ہٹا دیا گیا ہے، کتابی 2 کتابیں، کس کی؟ طالبینی، 2 طلبہ کی، کوئی 2 طلبہ کی کوئی 2 کتابیں، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اور کون سا مرکب اضافی ہے؟ منصوب یا مجرور مرکب اضافی ہے۔ قلم معلم، قلم 2 قلم، کس کے؟ معلم، کسی معلم کے، کسی معلم کے 2 قلم۔ مساجد اللہ، اچھا اب مساجد جمع مکسر ہے اور ایک زبر ہے کہ جمع مکسر کے اینڈ پہ 2 پیش آتی ہیں، یا 2 زبر یا 2 زیر آتی ہیں، تو اس کی تنوین ہٹا دو تو ایک زبر رہ جاتی ہے، تو مساجدہ مسجد کی جمع ہے، بہت ساری مسجدیں، اللہ ہی، اللہ کی مساجد، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اور کون سا مرکب اضافی ہے؟ منصوب ہے۔ امر الرسولی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اطاعت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دونوں بھی مرکب اضافی ہے۔
یہ ہم نے کر لیے ہیں رولز. نیکسٹ نساء المؤمنین. نساء کہتے ہیں عورت کی جمع مکسر ہے. عورت کو کہتے ہیں امرأتن. تو امرأتن سے جو جمع مکسر بنتی ہے وہ بنتی ہے نساءن، نساءن یا نسائن. تو تنوین ہٹا دو تو نساء رہ جائے گا. اور المؤمنین، المؤمنین منصوب مجرور فارم میں، منصوب اور مجرور دونوں ہیں. یہاں پہ اب مجرور، یہاں پہ اس کو کہ سپوز کر لیتے ہیں تو یہ مرکب اضافی بن گیا. مؤمنین کی بیویاں. سورۃ الاحزاب پڑھ لیں، آپ کو یہاں پہ یہ لفظ مل جائے گا، مرکب مل جائے گا. مجلس البناتی، یہاں پہ آتن تو آ ہی نہیں سکتا یار، آتی آئے گا، الف لام لگا ہے تو آتی آئے گا. مجلس البناتی لڑکیوں کی مجلس. عبد اللہ، عبد اللہ، اللہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے. عبد مرفوع ہے اور ایک پیش کے ساتھ ہے تو یہ مضاف بن گیا. عبد اللہ، اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ. اس کی جمع بنے گی عباد اللہ یا عباد الرحمن. اگر یہاں پہ الرحمن ہو تو عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. اور اللہ کے بندے اور رحمان کے غلام تو وہ ہیں جو کہ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، نہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ان کا سامنا کسی جاہل سے ہوتا ہے جو کہ ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے یا ان سے اکڑ کر بات کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم اور آگے چلے جاتے ہیں. ان سے بحث نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا کہ یار میں تیرے ساتھ بحث کروں. حقوق العباد، بندوں کے حقوق. عبد الرحمن، عبد الرحمن رحمان کا بندہ. مدینۃ العلم، کیا خوبصورت حدیث میرے دماغ میں آ رہی ہے. مدینۃ العلم، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. العلم علم، علم کا شہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں. میری مثال ایسے ہے جیسے علم کا شہر ہے. وعلی بابھا، اور علی کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں کسی علم کے اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے، انٹرنس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا فضیلت بیان ہوئی یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. آگے موو کرتے ہیں. اچھا، قرآن اور حدیث میں سے یہاں پہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں. رب العالمین، رب العالمین، یہ سنا لفظ لگ رہا ہے، مرکب لگ رہا ہے. جی ہاں، الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے اور مرکب اضافی مجرور ہے. یوم الدین، یوم الدین انصاف کا دن یا بدلے جزا و سزا کا دن. مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک. حبل اللہ اللہ کی رسی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ہرگز فرقوں میں مت بٹنا. لام الف لا لگ جائے نا تو پورا جملہ نگیٹ ہو جاتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یہ کام بالکل مت کرنا. عباد الرحمن، الرحمن کا کے غلام، عباد ہے جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ابھی میں نے آپ کو پیچھے اس کا ترجمہ بتایا ہے. عماد الدین، دین کا ستون، دین کا مین پلر. الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے.
معراج المؤمن، مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المؤمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ معراج کیا ہے؟ معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو اس سے کیا ہم میننگ نکال سکتے ہیں کہ نماز جو ہے مومن کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں سوچ سکتے یا ایسا نہیں محسوس کرتے سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو ایسا ہی محسوس کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت الکافر، کافر کی جنت۔ سجن المؤمن، سجن کہتے ہیں جیل کو جہاں قیدی رکھے جاتے ہیں، سجن المؤمن، مؤمن کی جیل۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مؤمن کی جیل ہے اور جنت ہے کس کی؟ کافر کی۔ عابر سبیل، عابر کہتے ہیں پار کرنے والے کو۔ عبور، عبور سنا ہے نا اردو میں، عبور کہتے ہیں پار کرنا یا کراس دا روڈ، روڈ عبور کرو یعنی کہ رستہ عبور کرنے والا۔ عابر السبیل، سبیل کہتے ہیں رستہ، یعنی کہ رستے کا مسافر یا رستے کو پار کرنے والا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے تم غریب ہو یا پھر مسافر ہو، رستے پر رستے کو عبور کر رہے ہو۔ اس سے یہ میننگ نکالیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، منزل آخرت ہے۔ یہ دنیا وہ رستہ ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب ہم نے چوز کرنا ہے کہ آخرت کی طرف دو رستے جاتے ہیں، ایک جاتا ہے جہنم کی طرف اور ایک جاتا ہے جنت کی طرف۔ وہ اب بندے نے خود چوز کرنا ہے، وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس طرف جانا چاہتا ہے۔ برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو آج کے لیے مرکب اضافی کافی ہے، کل انشاءاللہ مرکب جاری کو شروع کریں گے۔ تو ریوائز ان کو کرتے رہیں، بار بار پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں فٹ ان ہو جائیں اور یہ آپ کو بعد میں بہت کام آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔